دیکھ لیجئے جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب مقدس ہیں، سب عدول ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ فراڈی ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں۔ اچھا، یہ سلمان ندوی نے جو یہ کہا نا کہ یہ سارے صحابہ عادل نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو اسلام کی جو 1400 سالہ تاریخ ہے، علمی تاریخ ہے، فقہی تاریخ ہے، اس میں کوئی ایک حوالہ یہ بندہ بتا دے کہ محدثین نے جب سندوں کی تحقیق کی ہے تو صحابہ کے نام پر بھی کوئی بحث کیا؟ بھئی اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر صحابی تک سند پہنچ گئی تو جاوز القنطرہ، یعنی اب آگے تحقیق ہی نہیں کرنا ہے۔ جتنی بھی رجال کی کتابیں، علل کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اگر واقعی کوئی صحابی ہے وہاں تک سند پہنچ رہی ہے تو اس کے بعد آگے کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ کہنا کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں، سارے صحابہ جو ہے عادل ہیں، تو یہ خود جھوٹ بول رہا ہے۔ سچائی تو یہ کہ پوری امت کا اجماع اتفاق ہے، اور بات ثبوتوں سے ہوتی ہے نا، دعوے سے تھوڑی ہوتی ہے۔ اس بندے نے تو ہوا میں دعویٰ کر دیا کہ سب جھوٹ لوگ ہیں، لیکن اس کو پروف کرے نا، یعنی یہ یا اس کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کا جو ہے اس کو ماننے والا کوئی ایک حوالہ بتائے کہ محدثین نے حدیث کی تحقیق میں، سند کی تحقیق میں، علل کے ماہرین نے صحابہ پر بھی کوئی نکتہ چینی کی ہو معاذ اللہ، یعنی یہ صحابی ہیں لیکن ان کی روایت نہیں لی جائے گی، کوئی ایک حوالہ بتا دے۔ بھائی صحابہ کے بعد تو شخصیات پر نقد ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، صحابہ کے بعد حتیٰ کہ تابعین اور اتباع تابعین کا دور بہت، اس میں جو مسلمان ہیں بہت ہی اونچے مقام پر ہے، لیکن پھر بھی ان کی تفتیش ہوتی ہے، ان کی تحقیق ہوتی ہے، ان کی عدالت، ان کی ثقات کو چیک کیا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ تک سند پہنچی تو کسی ایک روایت، یعنی پوری 1400 سالہ دور میں ہم بتائے کوئی ایک روایت جس میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ صحابی ہے اور صحابی کے اندر معاذ اللہ یہ خرامی تھی اس لیے یہ روایت قبول نہیں ہوگی، کوئی ایک حوالہ کوئی بتا دے بتائیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بھی بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو شریعت کا راوی بنایا، ایسا راوی بنایا ہے کہ ان پر کسی طرح کی کوئی نقد و جرح اسلامی تاریخ کے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ بندہ بہت چالو ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ایسے کوئی حوالے نہیں دے سکے گے، تو یہ یا اس کا جو چمچہ ہے علی مرزا، اس جیسے لوگ ایک دوسرا پیترا کیا چلتے ہیں، وہ منافق صحابہ کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، یعنی جو منافقین ہیں جو صحابہ کی جماعت میں آتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی صحابہ کا ٹائٹل دیتے کہ دیکھو یہ منافق ہے، پھر کہتے دیکھو کچھ صحابہ ایسے تھے۔ اس شخص کی ایسی کئی ویڈیوز ہیں، میں نے اس کی بعض ویڈیوز کا جواب بھی دیا ہے، بہت پہلے یوٹیوب چینل پر ہے، جا کے دیکھ لیں کہ یہ بندہ صحابہ کو منافق کہتا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو منافق ہے وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا، یہ آگ اور پانی ایک ساتھ اکٹھا ہی نہیں ہو سکتے۔ صحابی ایک اصطلاح ہے اور یہ لقب صرف اسی شخصیت کو ملتا ہے جس شخصیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئی ہو۔ باقی کسی اور شخصیت، چاہے وہ اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہوئی ہو، چاہے اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور بعد میں مرتد ہو گیا وہ شخص، ایسے لوگوں کو صحابی کہا ہی نہیں جاتا۔ تو اسلامی تاریخ میں جن کو صحابی کہہ دیا گیا تو وہ ایک الگ گروہ بن گیا۔ اب صحابی لقب ملنے کے بعد آپ ان کو کچھ بھی نہیں بول سکتے، نہ کسی نے کچھ بولا ہے۔ اگر کسی پر بات کی جاتی ہے اسلامی تاریخ میں تو منافقین ہوتے ہیں، وہ صحابی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے ذہن میں رکھے۔ خلاصہ یہ کہ اس نے جہاں سے شروعات کی تھی تو میں نے یہ بتانا چاہا اس بات کی کوئی دلیل نہیں اس کے پاس کہ صحابہ عادل نہیں ہیں، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ عادل ہیں، اور اس اجماع کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایسا، اور اسلامی تاریخ کی ریکارڈ میں ایک بھی اگزامپل نہیں ہے کہ کسی صحابی کی روایت کو رد کیا گیا ہو یہ کہہ کر کہ وہ عادل نہیں۔ کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ صحابی بھی مانا گیا ہو، یعنی اس امت نے اسے صحابی بھی مانا ہو اور پھر صحابی بول کے یہ کہہ دیا کہ صحابی تو ہے لیکن عادل نہیں ہے، ان کی بات ہم نہیں لیں گے، ایسی کوئی ایک بھی مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا۔